شب برات میں مردوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا ان کے عذاب کو بڑھا دیا جاتا ہے یا ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے؟ کیونکہ کچھ مرحومین تو ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر والے عزیز و اقارب میں سے ان کی قبر پہ کچھ لوگ جاتے ہیں، جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسی خواتین ہیں، عورتیں ہیں جو اپنے گھروں سے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہیں۔ اور یہ ایصال ثواب والا جو معاملہ ہے نا، یہ ہوتا نئے نئے معاملے پر ہے، یعنی کہ ابھی 2-4 سال ہوئے ہیں، کسی کے انتقال ہوئے تو خصوصی طور پہ لوگ جاتے ہیں کہ بھائی 1 سال پہلے 2 سال پہلے ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا تھا، تو چلو بھائی ہم چل کے اس کے لیے ایصال ثواب کر دیں، اور وہ اگربتی جا کے لگاتے ہیں۔ دیکھو اگربتی کی خوشبو قبر کے اندر نہیں پہنچے گی، لیکن آپ جو ایصال ثواب کریں گے نا، آپ جو پڑھ کے بخشیں گے، وہ خوشبو ضرور محسوس کر لے گا۔ وہ اس کے لیے جو آپ دعائیں مغفرت کریں گے نا، تو وہ اس کی تراوت اس کو قبر کے اندر ضرور محسوس ہوگی۔ اب بہت سارے مرحومین ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی کچھ ایصال ثواب نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ مرحومین غمزدہ ہوتے ہیں، وہ اس افسوس میں رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے کسی نے کوئی کچھ ایصال ثواب نہیں کیا۔ ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سارا کافی ہے۔ حالانکہ آپ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، کہ اب تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چاہے انسان نماز نہ پڑھے، بے نمازی، فاسق، فاجر، گناہگار، بہت بڑا ظالم، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے لیے اگر آپ نے 10 قرآن پڑھ کے بخش دیے یا صدقہ خیرات کر دیا تو بس اب بالکل اس کی گناہ سبا چٹ ہو گئے، ڈائریکٹ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ لوگوں کی تھنکنگ بنی ہوئی ہے۔ زندگی میں 1 روپیہ دینا بہتر ہے مرنے کے بعد 100 روپے دیے جانے سے۔ آپ زندگی میں خرچ کرنا سیکھو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی ابا جان کا انتقال ہو گیا، اب وہ 50 لاکھ روپے کی اگر پراپرٹی چھوڑ کر مرے ہیں تو 50,000 روپے اگر اس کے لڑکے نے ان کے نام سے خرچ کر دیے تو کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن وہ ابا جان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں، صدقہ دیں، خیرات کریں، کیونکہ زندگی میں جب انسان دیتا ہے نا تو وہ اپنی رقم سے دیتا ہے۔ اب تو اس کی رہی نہیں نا، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی کہاں رہی؟ اب اس کی نہیں رہی۔ تو زندگی میں جب کوئی انسان دیتا ہے تو وہ اس پر اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ اگر اور یہ بھی نہیں، اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ دے رہا ہے کون کم دے رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو نا قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے موت اور زندگی کو بنایا اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں دیکھیں گے، ہم آزمائیں گے اور دیکھیں گے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم دیکھیں گے تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ زیادہ کی ریکوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، ڈیمانڈ زیادہ کی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے فرمایا ہم دیکھیں گے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب یہ نہیں بھائی کہ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو اس نے بہترین بکرے کی قربانی کروا دی۔ اب کسی انسان کے پاس 10,000 روپے تھے تو اس نے حصہ لے لیا، تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب کا مالک بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھے گا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کس چیز کی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 10,000 روپے ہیں اور اس نے 500 روپے غریب کو دے دیے، کسی انسان کے پاس 2 روپے ہیں اس نے 1 روپیہ غریب کو دیا، اللہ کی نظر میں بہتر کون ہوا؟ ظاہر ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ 1 روپیہ دینے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تھے ہی 2، اس نے آدھا دے دیا۔ اس کے پاس 10,000 تھے، 500 دیے، اس نے آدھا کیا چوتھائی بھی نہیں دیا۔ اس کے پاس تھے ہی 2، اس نے 1 دیا۔ تو اللہ کی نظر میں ان 500 کی قیمت نہیں ہے، اس 1 روپے کی ویلیو ہے، کیونکہ اس نے اپنے تھے ہی اس کے پاس 2 اور اس سے آدھا خود اپنے لے رکھا، آدھا اس کو دے دیا۔ تو زندگی میں خرچ کرنا سیکھو، زندگی میں قرآن پڑھنا سیکھو، زندگی میں عبادت کرنا سیکھو۔ اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ ہمارے لیے کوئی سال ثواب کر دے گا تو بالکل بس ہم ایک دم بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کی مرضی ہے، بخش سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا نہیں بخشا جائے، بخش سکتا ہے، لیکن اچھے کاموں پر اللہ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پر وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ اور جب آپ لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کے لیے میری ایک چھوٹی سی بات مانیے، آپ ایک کام ضرور کیا کریں کہ جب آپ ایصال ثواب کریں اپنے مرحومین کے لیے تو اپنے مرحومین کے لیے نہیں، سب کے لیے کیا کریں، اور یہ کہا کریں کہ اللہ جتنے بھی مسلمین
جتنے بھی مرد عورت مسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور کبھی سے کبھی تک، اللہ ان تمام لوگوں کے لیے میں ایصال ثواب کرتا ہوں، اور میں نے یہ پڑھا ہوا ہے سورہ فاتحہ، اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، اور ہم اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سارے، ظاہر سی بات ہے جب ہم پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں نا تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور مرحومین کو پتہ بھی رہتا ہے کہ ہم کو یہ ثواب ہمارے تک پہنچائے، تو جن کو نہیں دیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جو عذاب میں تھے، سزا میں تھے، تو ان کا عذاب تو اسی طرح سے ہوتا رہتا ہے، ان کے عذاب میں کمی تخفیف نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم جن کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سارا کافی ہے، تو اس کو بہرحال اس کا بینیفٹ ملتا ہے، اس کا جو ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے نا، اس کا بینیفٹ وہ قبر کے اندر محسوس کرتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔